بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے سچے عاشق رسول کی پہچان کے بارے میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گی۔ عاشق رسول ہونے کا دعویٰ تو بہت سے کرتے ہیں، مگر ہمیں یہ دیکھنا ہے کیا واقعی ہم سچے عاشق ہیں یا صرف زبانی دعوے ہی کرتے ہیں۔ آئیے پہلے ایک ایمان افروز حکایت سنتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کے سال قریش نے حضرت سیدنا عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو اس وقت تک ایمان نہ لائے تھے، شہنشاہ دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا۔ انہوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب وضو فرماتے تو صحابہ کرام علیہم الرضوان وضو کا پانی حاصل کرنے کے لیے اس قدر تیزی سے بڑھتے کہ یوں معلوم ہوتا جیسے ایک دوسرے سے لڑ پڑیں گے۔ جب لعاب مبارک ڈالتے یا ناک صاف کرتے تو صحابہ کرام علیہم الرضوان اسے ہاتھوں میں لے کر بطور تبرک اپنے چہرے اور جسم پر مل لیتے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انہیں کوئی حکم دیتے تو فوراً تعمیل کرتے، اور جب گفتگو فرماتے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے خاموش رہتے اور از راہ تعظیم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھتے۔ جب حضرت سیدنا عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل مکہ کے پاس واپس گئے تو ان سے کہا، اے گروہ قریش، میں کیسر و کسریٰ اور نجاشی کے درباروں میں بھی گیا ہوں، لیکن خدا کی قسم میں نے کسی بادشاہ کی اس قوم میں ایسی شان و شوکت اور قدر و منزلت نہیں دیکھی جیسی شان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ان کے صحابہ علیہم الرضوان میں دیکھی ہے۔ جس وقت تھے خدمت میں ان کی ابو بکر و عمر، عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے اس بے مثال جذبہ عشق رسول کو سامنے رکھتے ہوئے ہر امتی پر حق ہے کہ وہ محبوب دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت پیدا کرے اور اپنی خواہشات، گھر بار، مال و اسباب، یہاں تک کہ اولاد اور اپنی جان سے بھی بڑھ کر اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو اپنے دل میں بسا لے، کیونکہ ان کی محبت ہی ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ چنانچہ پارہ 10 سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 24 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ کنز ایمان، تم فرماؤ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں اور تمہارا کنبہ اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور تمہارے پسند کے مکان، یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہوں تو تم رستہ دیکھو، یعنی انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لائے، اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا۔ حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں، دین کے محفوظ رکھنے کے لیے دنیا کی مشقت برداشت کرنا مسلمان پر لازم ہے، اور اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے مقابل دنیوی تعلقات کچھ قابل التفات نہیں، اور خدا اور رسول کی محبت ایمان کی دلیل ہے۔ معلوم ہوا کہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ایک مسلمان کے لیے ایمان کی بنیاد ہے، بلکہ مسلمان کا ایمان بھی اس وقت کامل ہوتا ہے جب وہ سرور کونین رحمت دارین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے عزیزوں اور قرابت داروں سے بھی بڑھ کر محبوب و عزیز جانے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان مبارک کو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے مکمل طور پر اپنے اوپر نافذ کر رکھا تھا،
اور ان سچے عاشقان رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک ان کے جائیداد و مال اور اہل و عیال سے بڑھ کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کریم محبوب تھی۔ ایک بار امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے کسی نے پوچھا، آپ لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کیسی محبت کرتے ہیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم، رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اپنے مال، اپنی اولاد، ماں باپ اور سخت پیاس کے وقت ٹھنڈے پانی سے بھی بڑھ کر محبوب ہیں۔ دیکھا آپ نے، حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے جب پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کس قدر محبت کرتے ہیں، تو آپ نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ بتا دیا کہ ہمارے نزدیک آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات ہمارے مال، اولاد اور ماں باپ سے بڑھ کر محبوب ترین ہے۔ یقیناً مومن کامل اور ایک عاشق رسول کی یہی پہچان ہوتی ہے کہ اسے اپنے قریبی رشتہ داروں، گھر والوں، بال بچوں اور اپنی جان سے بھی زیادہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہوتی ہے، کیونکہ اپنی جان تو سب کو محبوب ہوتی ہے، لیکن جو سچے عاشق رسول ہوتے ہیں وہ محبوب کے نام پر جان دینے سے بھی گریز نہیں کرتے اور اپنی ذات پر اپنے حبیب کو مقدم جانتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ تھامے ہوئے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جب تک میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اللہ کی قسم، اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ اس بار آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اب تمہارا ایمان کامل ہوا۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر حامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ محمد کی محبت آن ملت شان ملت ہے، محمد کی محبت روح ملت جان ملت ہے، محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے، یہ رشتہ دونویں قانون کے رشتوں سے بالا ہے۔ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر برادر مال جان اولاد سے پیارا۔ دیکھا آپ نے، یہ روشن اور درخشندہ ستارے جن کی چمک دمک سے پورا عالم جگمگا رہا ہے، ان کے دل محبت رسول سے کس قدر روشن تھے۔ عشق رسول کی چاشنی ان کی رگ و جاں میں اس قدر سرایت کر چکی تھی کہ انہیں محبوب آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے بڑھ کر کوئی چیز عزیز نہ تھی۔ یہ ایسے سچے عاشقان رسول تھے کہ انہوں نے عملی طور پر عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں نہ صرف اپنا مال و دولت لٹا دیا بلکہ حالت جنگ میں اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے اپنی جان کی بازیاں بھی لگا دیں اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جسم نازنین کے لیے خود کو ڈھال بنا کر کفار کی طرف سے ہونے والے تیروں کے حملے اپنے جسموں پر سہتے ہوئے جام شہادت بھی نوش کیے۔ آئیے جنگ احد کے اس خون ریز مارکے کے احوال سنتے ہیں کہ جب اسلام کے عظیم مجاہدین اپنی محبوب ہستی کے دفاع کی خاطر اپنی جان کے نذرانے پیش کرتے رہے، عشق انہیں آزماتا رہا اور وہ وفا شعار سرخ رو ہوتے رہے۔
صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے جانثارانہ جذبات کا ظہور سب سے زیادہ غزوہ احد میں ہوا۔ اس غزوے میں ایک مقام پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف 7 انصاری اور 2 قریشی صحابہ کرام علیہم رضوان رہ گئے۔ اس حالت میں کفار نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر گھیرا تنگ کر دیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان جان نثاروں سے مخاطب ہو کر فرمایا، جو ان بدبختوں کو ہم سے دور ہٹائے گا اس کے لیے جنت ہے۔ ایک انصاری صحابی فوراً آگے بڑھے اور کفار سے لڑتے ہوئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہو گئے۔ اسی طرح ایک صحابی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان قربان کرتا جاتا، یہاں تک کہ یکے بعد دیگرے 7 انصاری صحابہ کرام علیہم رضوان جام شہادت نوش کر گئے۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ انہی صحابہ کرام علیہم رضوان میں حضرت سیدنا ابو طلحہ اور حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، جو انتہائی جان نثاری کے ساتھ کفار بداتوار سے نبرد آزما رہے۔ حضرت سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سامنے اپنا ترکش بکھیر دیا اور فرمایا کہ تیر پھینکو، میرے ماں باپ تم پر قربان۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ احد میں حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھال لے کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سراپا ڈھال بنے ہوئے تھے۔ حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبردست تیر اندازی کرنے والے تھے۔ اس روز تو آپ کے ہاتھوں 2-3 کمانیں بھی ٹوٹ گئیں۔ جب کوئی شخص تیروں سے بھرا ترکش لے کر وہاں سے گزرتا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے، یہ تیر ابو طلحہ کے سامنے ڈال دو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مدینے کے تاجدار دو عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گردن اٹھا کر کفار کی طرف دیکھتے تو حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے، میرے ماں باپ آپ پر قربان، گردن اٹھا کر نہ دیکھیں، کہیں کوئی تیر نہ لگ جائے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر قربان ہونے کے لیے خادم کا گلا موجود ہے۔ حضرت سیدنا قیس بن ابو حازم فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ غزوہ احد میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرتے کرتے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ شل ہو چکا تھا۔ اس غزوہ میں حضرت سیدنا شماس بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جان نثاری کا یہ عالم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دائیں بائیں جس طرف بھی نظر اٹھا کر دیکھتے انہیں تلوار کے ساتھ موجود پاتے۔ انہوں نے خود کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ڈھال بنا رکھا تھا، یہاں تک کہ زخموں سے چور ہو کر 1 دن اور 1 رات کے بعد شہید ہو گئے۔ یہ ایک جان کیا ہے، اگر ہوں کروڑوں تیرے نام پہ سب کو وار دوں۔ دیکھا آپ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کیسے سچے عاشق رسول تھے کہ دشمنوں سے مقابلے کے دوران نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کس طرح حفاظت کرتے اور اپنے جسموں پر تیروں کے وار سہتے اور بالآخر زخموں سے چور چور ہو کر اپنی جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نثار کر دیا کرتے۔ یقیناً یہ ان حضرات کے سچے عاشق رسول ہونے کی علامت ہے۔ یاد رکھیے، محبوب کے نام پر جان دینے کے علاوہ بھی محبت کی کچھ علامات ہیں جنہیں ایک عاشق صادق کے عشق و محبت کی دلیل سمجھا جاتا ہے۔ نیز ان علامات کو دیکھ کر دوسروں کو یقین ہو جاتا ہے کہ واقعی یہ شخص فلاں سے بے حد محبت کرتا ہے۔ مثلا محبت کرنے والا ہر معاملے میں اپنے محبوب کی اطاعت کرتا ہے، ہر وقت اس کے ذکر سے اپنی زبان تر رکھتا ہے، اس کی پسند ناپسند سب کا خیال رکھتا ہے، جو چیز اس کو پسند ہو اسے اپناتا اور جو چیز اسے ناپسند ہو اسے دور رہتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یقیناً ہر مسلمان آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ عشق کرتا ہے،
لہٰذا عاشق رسول کو چاہیے کہ وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل اور ہر طرح سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کرے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر سے ہر وقت اپنی زبان کو تر رکھے۔ جس مسلمان میں یہ علامتیں پائی جاتی ہیں وہ سچا عاشق رسول کہلاتا ہے۔ آئیے محبت رسول کی چند علامتوں کے بارے میں سنتے ہیں اور اپنے اندر عمل کا جذبہ بیدار کرنے کی نیت بھی کرتے ہیں۔ نمبر 1، محبت کی اولین علامت محبوب کی اطاعت و اتباع ہے۔ اس لیے ہر امتی پر حق ہے کہ محبوب دو جہاں سرور ذیشان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جس بات کا حکم ارشاد فرما دیا اس پر عمل پیرا ہو اور اس کی ذرا برابر مخالفت کا تصور بھی ذہن میں نہ لائے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان میں یہ علامت بھی کامل طور پر موجود تھی۔ وہ نفوس قدسیہ ہر معاملے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و پیروی کیا کرتے، اور جو چیز حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہوتی اسے محبوب جانتے۔ نمبر 2، محبوب کی اطاعت و پیروی کے علاوہ محبت کی ایک بہت بڑی علامت محبوب کی تعظیم و تکریم کرنا بھی ہے۔ نہ صرف یہ محبت کی علامت ہے بلکہ اس کا لازمی حصہ بھی ہے، جس کے بغیر محبت کا دعویٰ سراسر جھوٹا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو شخص کسی سے محبت کرتا ہے وہ خود بھی اس کی تعظیم کرتا ہے اور دوسروں سے بھی اسی کی توقع رکھتا ہے، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص اس کے محبوب کی بے ادبی اور توہین کر بیٹھے تو وہ مضطرب یعنی بے چین ہو جاتا ہے۔ یہ تو عام محبوب کی بات ہے، جبکہ سرور عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو کائنات کے ساتھ ساتھ خود خالق کائنات عز و جل کے بھی محبوب ہیں، اسی لیے ان کی تعظیم و توقیر کا حکم خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے۔ چنانچہ پارہ 26 سورۃ الفتح کے آیت نمبر 8 اور 9 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر و ناظر اور خوشی اور ڈر سناتا، تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی پاکی بولو۔ ایک اور مقام پر اللہ عز و جل اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کرنے والوں کی فلاح و کامرانی کا اس طرح اعلان فرماتا ہے، چنانچہ پارہ 9 سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 157 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، تو وہ جو اس پر ایمان لائیں اور اس کی تعظیم کریں اور اسے مدد دیں اور اس نور کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ اترا، وہی بامراد ہوئے۔ نمبر 3، محبت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ عاشق صادق جس سے محبت کرتا ہے بات بات پر اس کا ذکر کرتا ہے، کیونکہ اسے محبوب کے ذکر سے لذت ملتی ہے۔ ایک روایت میں ہے، یعنی جو شخص کسی سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ چونکہ ہمارے عشق و محبت کا مرکز آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، اس لیے ہمیں کثرت سے ان کا ذکر کرنا چاہیے۔ ذکر رسول وہ بابرکت وظیفہ ہے جس میں عشاق کے دلوں کو تسکین ملتی ہے، اظہار محبت بھی ہے اور نیکیوں کا خزانہ بھی۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا جائے۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی ارشاد فرماتے ہیں، جب بندہ مومن ایک بار درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل اس پر 10 بار رحمت بھیجتا ہے، یعنی 10 گناہ مٹاتا ہے، 10 درجات بلند کرتا ہے، 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب اور 20 غزوات میں شمولیت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ درود پاک سبب قبولیت دعا ہے۔ اس کے پڑھنے سے شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم واجب ہو جاتی ہے۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا باب جنت پر قرب نصیب ہوگا۔ درود پاک تمام پریشانیوں کو دور کرنے اور تمام حاجات کی تکمیل کے لیے کافی ہے۔ درود پاک گناہوں کا کفارہ ہے، صدقے کا قائم مقام بلکہ صدقے سے بھی افضل ہے۔ واقعی کس قدر خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم گناہ گاروں کے دامن اس محبوب کی محبت سے مالا مال ہیں
جن کی نہ صرف ذات بابرکت ہے بلکہ ان کا ذکر بھی دنیا و آخرت کی سعادت مندیوں کا مجموعہ ہے، اس شخص کی خوش نصیبی کی کوئی انتہا نہیں جس کا دل یاد مصطفیٰ اور زبان ذکر مصطفیٰ میں مشغول رہتی ہو، اور ذکر محبوب کی لذت نے اسے ساری دنیا کی محبتوں سے بے نیاز کر دیا ہو۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں بھی ان خوش نصیبوں میں شامل کر دے جو ہر وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے رہتے ہیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔